قرآن کی 82 نمبر کی، اس میں صاحبان امر کی بات کی جائے تو خدا ہے، دنیا کا ترجمہ ہونا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہوگا، لیکن اگر وہی ہم قرآن کی دوسری آیت اٹھائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اس کے بعد صاحبان امر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے قوم کو یہ کہا ہے کہ ہماری بات الگ، رسول کی بات الگ، لیکن صاحبان امر کوئی اور ہے۔ بھئی یہی تو ہوا نا صاف صاف، اور وہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا اگر قرآن کے اوپر بحث کی جائے تو کوئی بھی بڑے سے بڑا جو ہے قرآن پڑھنے والا وہ دو اور دو چار کی بات ہے، اللہ رسول اور صاحبان امر اس میں یہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا صاحبان امر ہے، مگر یہ کہ اس نے کچھ لوگوں کو صاحبان امر بنایا ہے۔ خدا بھی صاحبان امر ہے، وہ اس پر ہے، اس شان پر ہے کہ وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ صفات ثبوتیہ میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کی شان ہے۔ مگر یہ کہ کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں خدا نے پاور عطا کیا ہے، تو پھر قرآن سے پوچھے پروردگار وہ کون ہے جنہیں تو نے جو ہے صاحب امر بنایا؟ تو پھر پروردگار عالم نے جواب دیا کہ میں نے صاحبان امر کا نام قرآن میں واضح طور پر بیان نہیں کیا، ان کی نشانیاں بتائی ہیں، ان کے نام میرے نام پر ہیں۔ اب تمہیں دیکھنا ہے کہ جس کے نام میرے نام پر ہو اور اس میں وہ نشانیاں پائی جائے، سمجھ لینا صحیح رہبر یہی ہے، صحیح ہاتھی یہی ہے اور میرے بھیجے ہوئے وہی ہے۔ تو اب صاحبان امر ہے کون؟ تو پھر قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بھائی صاحبان امر وہ ہے جو شب ہجرت اپنا نفس بیچے، ہماری مرضی لے لے۔ تو وہ کون ہے کہ جس نے اپنے نفس کو بیچا اور خدا کی مرضی لے لی؟ بھائی اگر بازار میں ہمارے آپ جیسا نادار جائے تو پوچھتا ہے کہ بھائی یہ جو چوسا ہے آج کل جاتی ہوئی فصل میں جولائی کی 29 تاریخ ہے، اب تو چوسا رخصت ہو رہا ہے، کہا بھائی یہ کتنے میں ہے؟ 50 میں، کہا یہ کتنے میں؟ کہا 70 میں، کہا یہ کتنے میں؟ کہا 100 میں۔ کہا بھائی سب سے اچھا والا جو ہے پال والا چوسا، یہ 100 روپے والا یہی لیں گے، تو ہم تو اچھا مال پسند کریں۔ تو شان پروردگار کیا ہے؟ کیا وہ الٹا سیدھا مال خریدے گا؟ ہماریا ٹوٹی پوٹی عبادتیں رسول کے صدقے میں قبول ہو جائے، ورنہ ہماری نمازیں بھی اس لائق نہیں ہے کہ وہ اس کا سودا کرے۔ تو جب خدا کوئی سودا کرے گا تو اس شان کا سودا کرے، بھائی جس طرح کا سوداگر ویسے ہی سودا، خریدنے والا بھی اسی شان کا ہونا چاہیے اور بیچنے والا بھی شاندار ہونا چاہیے۔ تو شب ہجرت ہمیں نظر آیا کہ بیچنے والا علی تھا، خریدنے والا خدا تھا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بیچنے والا اپنی حیثیت کے مطابق بیچ رہا تھا اور خریدنے والا اپنی حیثیت سے خرید رہا تھا۔ تو بیچنے والا علی تھا جس کا جو نفس تھا اس نے بیچا۔ اب خدا کی حیثیت اللہ کی حیثیت کے برابر کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، پھر اپنی مرضی دے رہے ہیں۔ اب مرضی یہ ہے کہ علی چاہے تو جو ہے سورج کو پلٹا دے، علی چاہے تو مردے زندہ کرے، علی چاہے تو درخت کو چڑھائے، علی چاہے تو پہاڑ کو اشارہ کر دے، علی چاہے تو دورے سونے کی دیوار ہو جائے۔ تو علی جو چاہے، کہ یہ نہ سمجھنا یہ علی کر رہے ہیں، بھائی اللہ نے انہیں صاحبان امر بنا کے، صاحب اختیار بنا کے بتا دیا کہ میدان مباہلہ سے لے کر کوفے کے منبر تک دیکھ لو، سوائے علی کے کوئی صفات پروردگار ظاہر کرتا تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ رحیم، اللہ کریم، اللہ صادق، اللہ یہ، اللہ وہ، اللہ کی شان تو بہت ساری بتائی ہے اور مسلمان ہر گھر میں پوسٹر لگایا ہے اللہ کے 99 نام، ان کی صفات یہ۔ بھائی ہمارے محلے کی بات تھوڑی نا، یہ تو اللہ کی بات ہے۔ اب مجلس میں اوپر سے باتیں بیان ہوتی ہیں، اکثر لوگوں پر چپک جاتی ہیں تو لوگ سوچتے ہیں ہمارے اوپر بڑی جا رہی ہے۔ بھائی مثال کے طور پر ہمارے محلے میں کسی کا نام حسین ہے، اللہ کے 99 ناموں میں حسین نام بھی ہے اللہ کا، اور جو ہمارے محلے میں وہ نام حسین ہے اور شکل دیکھ لیجیے تو یہ کہاں سے حسین ہے؟ جا رہا گئے تو ہمارے معاشرے میں نام ہوتا ہے۔ مثلاً مثال دے رہا ہوں، کسی کا نام صادق میں نے سچا، یہ مثال ہے۔
قاضم اللہ کی شان، اللہ کا نام ہے، کیا مجھ سے گتی جانے والا، لیکن جن کا نام قاضم ہو نے دن بھر ہوتے ہمارے یہاں اور اہل بیت کے اوپر ان کا جو نام ہے وہی صفت ہے. اگر حسین نام ہے تو وہ حسین ہے، اگر محمد نام ہے تو وہ خوبصورت ہے، اگر حسن نام ہے تو حسن و جمال میں کوئی ثانی نہیں ہے، اگر قمر بنی ہاشم ہے تو پھر بنی ہاشم میں عباس جیسا کوئی حسین نہیں ہے، اگر فاطمہ نام ہے تو وہ فاطر السماوات والارض وہ عطا کرنے والی ہے، اگر علی نام ہے تو کریم ہے، اگر محمد ہے تو رحیم ہے. تو اللہ نے کہا بھائی ہمارے نام و صفت جو ہے وہ ہم زمین پر نہیں آ سکتے بتانے کے لیے، تو ضرورت تھی کچھ ایسے افراد ہو جو خدا کے نام سے مشتق ہو اور اس کی صفات کو دنیا میں ظاہر کرے. تو وہ رحیم کیسا ہے؟ اس کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، لیکن ہم سمجھ نہ پاتے وہ کیسا رحمان ہے، وہ کیسا رحیم ہے. تو ہم نے محمد کو جب مکے کی گلیوں میں دیکھا لوگ پتھر مار رہے ہیں، محمد ہاتھ اٹھا کے دعا دے رہے ہیں، تب سمجھ میں آیا جب بندے خدا ایسا ہے تو خدا کی شان کیا ہوگا. بھائی کربلا کے میدان میں حر کو معاف کر کے حسین نے بتایا جب ہم حر کو معاف کر سکتے ہیں تو وہ بڑا بخشنے والا کیسا ہے. جو قرآن شام بیان کر رہا ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، یہ ہمارے آپ کے سمجھ میں نہ آتا، لیکن امام حسین نے حر کو معاف کر کے بتایا کہ دیکھو معاف کرنے والا ایسا ہوتا ہے. تو بھائی اہل بیت کا تو ہم کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اہل بیت نے ہم کو اللہ سے اتنا قریب کر دیا، جو دنیا میں وہ مثالیں دے کے وہ سامنے آئینہ پیش کیا اپنے کردار سے کہ خدا کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے. اگر تمہیں جاننا ہے تو اہل بیت کے عمل کو دیکھتے چلے جاؤ، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ پروردگار کیسا رحیم و کریم ہے.